لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے, متحدہ قوم پاکستان میں سیاست کر رہی ہے, اور اس غلطی کی بار بار متحمل نہیں ہو سکتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے. انتخابات میں بھی ایک منشور اور ایک نشان کو لے کر اپنی مشترکہ انتخابی حکمت عملی بھی وضع کریں. آنے والے انتخابات میں اور انتخابات سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ ہم ایک منشور, ایک سمبل, انتخابی نشان اور ایک پارٹی کے نام سے ہم اپنی جد و جہد پاکستان کے لوگوں کے لیے کریں گے. ذرا ایک نظر ڈالیے ماضی کے جھروکوں میں. بڑا دلچسپ ہے سارے کا سارا معاملہ. مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے متحدہ قومی موومنٹ کا آغاز ہوا تھا. اپنی نوعیت کی یہ الگ جماعت تھی کہ جس میں عام طور پہ سیاسی جماعت ہوتی ہے جس کا کوئی طلبہ ونگ ہوتا ہے, لیکن یہ ایک طلبہ کی جماعت تھی, اے پی ایم ایس او مہاجر قومی موومنٹ, جو کہ بعد میں بن گئی متحدہ قومی موومنٹ. 1984 میں اس کا قیام عمل میں آتا ہے, اور اس کے بعد 1992 میں اس میں پہلا فریکشن سامنے آتا ہے کہ جب ایم کیو ایم حقیقی بن جاتی ہے. آفاق احمد صاحب جو کہ اس وقت بہت قریب ہوتے الطاف حسین صاحب سے, وہ الگ ہو جاتے ہیں اور یہ ایم کیو ایم کا ایک نیا دھڑا بن جاتا ہے 1992 میں. پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. وہ ساری ڈیٹیلز کو چھوڑتے ہوئے ایک وقت آتا ہے جب, اور ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہتی ہے, ایم کیو ایم کے سب سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں, یہاں تک کہ آتا ہے 22 اگست 2016 جب ایم کیو ایم کے بانی ایک انتہائی متنازع, بلکہ متنازع کیا کہیں اس کو غلط ایک تقریر کرتے ہیں جس میں غلط وہ نعرہ وہ لگاتے ہیں, اور جس کے بعد ایک نیا چیپٹر کھلتا ہے. اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کس طرح سامنے آتی ہے, اور 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم یہ اعلان کرتی ہے کہ اب ہماری راہیں لندن سے جدا ہیں. یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے, متحدہ قوم پاکستان میں سیاست کر رہی ہے, اور اس غلطی کی بار بار متحمل نہیں ہو سکتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے. لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے. اسی سارے منظرنامے کے دوران ایک اور جو پیش رفت ہو چکی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ون فائن مارننگ اچانک مصطفیٰ کمال صاحب جو ایم کیو ایم کے قائد کے بہت ہی قریب تھے, لیکن ان کی رائے جدا ہو گئی تھی پہلے سے کچھ عرصے سے, اپنی سینیٹرشپ چھوڑ کے جا چکے تھے, وہ ایک نئی پارٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے پاک سرزمین پارٹی. اس کے بعد وہ ہر جمعے کو پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بڑا نام پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہے, اور پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان بڑی شدید رفٹ سامنے آتی ہے, بہت زیادہ اختلافات سامنے آتے ہیں. حالانکہ دونوں بانی ایم کیو ایم کے خلاف ہوتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کھل کے بات نہیں کر رہی ہوتی, کہہ رہی ہوتی کہ ہم دور ہو گئے, لیکن دونوں ایک دوسرے کے بہت خلاف ہوتے ہیں. پھر 22 اگست ہو جاتا ہے, یہ سارے کا سارا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد دونوں پارٹیز مل کر یہ ایک پیش رفت ہوتی ہے کہ جہاں پر مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار, پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان اپنے ملاپ کا, یعنی کہ یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے, اپنے ملاپ کا اعلان کرتے ہیں ان الفاظ میں. آنے والے انتخابات میں بھی ایک منشور اور ایک نشان کو لے کر اپنی مشترکہ انتخابی حکمت عملی بھی وضع کریں. آنے والے انتخابات میں اور انتخابات سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ ہم ایک منشور, ایک سمبل, انتخابی نشان اور ایک پارٹی کے نام سے ہم اپنی جد و جہد پاکستان کے لوگوں کے لیے کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو پاتا. جتنا ڈرامائی اس پریس کانفرنس کا انعقاد تھا, اتنا ہی ڈرامائی اس پریس کانفرنس کا ریورسل تھا کہ جب دونوں سائیڈ نے پھر پبلکلی آ کر بتایا کہ وی ور فورسڈ کہ ہمارا یہ اتحاد ہو اور ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے. اس میں مسائل یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان یہ کہتی ہے کہ برانڈ ایم کیو ایم ہے, اس میں ضم ہو جائیں, اس میں آ جائیں, مصطفیٰ کمال صاحب اور ساتھ لے کے چلیں, جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب اس کے بالکل برعکس رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نام میں تو شامل نہیں ہوا جا سکتا. اب کیا معاملہ ہے؟
اب خبر یہ ہے کہ اس حوالے سے اس دوران گورنر سندھ آتے ہیں. اگر فاسٹ فارورڈ کریں چیزوں کو تو کامران ٹیسوری صاحب گورنر سندھ بنتے ہیں اور وہ اپنے طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ساری کی ساری پارٹیز کو ایک جگہ پر لایا جائے. خبر کیا ہے؟ خبر یہی ہے کہ اب اس حوالے سے قابل ذکر پیش رفت ہو گئی ہے اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس نام کے تحت سارے لوگ جمع ہوں جس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی شامل ہوں. ایم کیو ایم پاکستان اپنے جگہ پہ قائم رہے جس میں یہ سارے دھڑے ملیں. ابھی تک جب آپ سے بات کر رہے ہیں تب تک اس میں آفاق احمد صاحب کا کوئی امپورٹنٹ رول نظر نہیں آ رہا. مصطفیٰ کمال صاحب کی شمولیت ضرور نظر آ رہی ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی اپنے اس رائے پر نظر ثانی کرنے پر تیار نظر آتے ہیں. کبھی امکان اس بات کا ہے کہ جس میں وہ متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوں اور پاک سرزمین پارٹی کا تشخص جو ہے وہ اس کو وہ سرنڈر کریں. یہ ساری کی ساری بات چیت اس کا فوکل پوائنٹ گورنر سندھ ہے کامران ٹیسوری صاحب, اور چونکہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے درمیان بڑی ہیٹ رہی ہے تو وہی برج کا رول پلے کر رہے ہیں اور دونوں سائڈ سے وہ بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کچھ آفیشیل خبر بھی آنے کا جلد امکان ہے. لیکن کل ہمارے پروگرام میں جو سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے ایک دعویٰ کیا, پہلے آپ دیکھیے کہ دعویٰ کیا تھا جو کہ کل ہمارے پروگرام میں سابق گورنر سندھ نے کیا. گورنر کامران ٹیسوری صاحب کی کاوشیں جو ہیں وہ لانے والوں کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے ایکس قائد پاکستان میں جو سارے فریکشنز ہیں ان کو ایک اکٹھا کر دیا جائے, کھڑا کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, تاکہ وہ جو ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کٹ جائے یا بڑھ جائے. الطاف صاحب کو واپس لانے کی اور ایم کیو ایم کی سربراہی دینے کی کوشش ہو رہی ہے. جی بالکل. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ اس انداز سے نہیں ہے اور اس ساری کی ساری پیش رفت میں ایم کیو ایم لندن ارریلیونٹ ہے اور اس میں جو بانی ایم کیو ایم ہے ان کی آمد کا کوئی امکان نہیں ہے, بلکہ جس ارینجمنٹ پر کام ہو رہا ہے وہ ارینجمنٹ یہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا نام رہے, اس میں سارے لوگ شامل ہوں, پھر مصطفیٰ کمال صاحب کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے. فاروق ستار صاحب بھی اس میں واپس آ رہے ہیں. آفاق احمد صاحب کا اب تک معاملہ نہیں ہوا ہے. عامر خان صاحب ایم کیو ایم کے رہنما, وہ ان کا اس نئے سیٹ اپ میں کوئی زیادہ مرکزی کردار نہیں رہے گا. خالد محمود صدیقی صاحب ہیڈ رہیں گے اور اس طریقے سے سلسلہ آگے بڑھے گا. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ اس انداز سے ہونا ہے. ہم نے خود پھر موجودہ گورنر سندھ سے سابق گورنر سندھ کے اس دعوے سے متعلق پوچھا, دریافت کیا, تو انہوں نے یہ کہا. ایک گورنر ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. سیاسی بیان تو میں نہیں دے سکتا اور ان کی بات کا میں جواب بھی نہیں دینا چاہتا. آپ نے لندن میں کوئی رابطہ کیا ہے؟ میرا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے. سابق قائد ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سنبھالنے کا کوئی امکان ہے؟ نہ تو میری اس چیز میں کوئی نالج ہے, نہ میرے نالج میں ایسی کوئی بات ہے. میرے پاس مصطفیٰ کمال بھائی بھی آئے تھے, میرے پاس ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بھی آئے, اور عنقریب آپ دیکھیں گے کوئی اگر ادھر ادھر چلا بھی گیا تھا تو وہ اسی شہر کراچی میں واپس آ جائے گا.